آئیے خدا کے زندہ اور بہت بڑے کلام میں سے، زندہ جاوید کلام میں سے ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت کو ہم پڑھیں۔ باب نمبر 2 ہے اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ مبشر سلیم شوکت میرے ساتھ ہے، وہ تلاوت میرا رہنمائی کریں گے۔ کلام خدا میں یہ واقع ہے، تو بھی تم کہتے ہو کہ سب کیا ہے؟ سب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ سب بولے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک اور ہم حوالہ پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے، پہلا پطرس 3 باب اس کی 6 اور 7 آیت، 2 آیتوں کو ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ ہاللیلویا۔ کلام خدا میں لکھا ہے، 3 باب، ہاں جی۔ چنانچہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئی۔ آمین۔ سب بولے ہاللیلویا۔ آئیے دعا مانگیے۔ خداوند قادر مطلق خدا، میں قابل ہوں کہ تیرے کلام کی صداقت کو بیان کر سکوں، میں اس کی تشریح کر سکوں۔ تو رحم کر اور برکت دی تاکہ تیرے لوگوں کو سکھا سکوں اور خود سیکھ سکوں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ سب بولے ہاللیلویا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ خدا گواہ ہے، گواہی۔ خدا کسی چیز کی گواہی دیتا ہے، خدا کسی چیز کا درمیانی ہے۔ سب بولیں گے ہاللیلویا۔ اور آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، برائے مہربانی خدا کے کلام کی عزت کیجیے گا۔ اگر آپ کا بچہ رونا شروع ہے تو آپ نے خود باہر جانا ہے، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اور آپ نے توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس دنیا کی عظیم کتاب ہے، اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ انسان کو خدا نے کس طرح سے پیدا کیا، کس لیے بنایا، اس کا رہنا بہنا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا کھانا، ہر چیز کی تعلیم بائبل مقدس دیتی ہے۔ اور پھر ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے بائبل بہت زیادہ بولتی ہے، یا خدا بہت بولتا ہے، جس کے تعلق سے خدا کا کلام سکھاتا ہے، وہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے، اور اس رشتے کے تعلق سے خدا کا کلام تعلیم دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ دنیا میں پہلا رشتہ کون سا ہے؟ جماعت بتائے گی، سوال ہے۔ دنیا میں پہلا جو رشتہ باندھا گیا وہ کون سا رشتہ ہے؟ اس کا شوہر اور بیوی کا، یہ پہلا رشتہ ہے۔ اور دوسرا رشتہ ہے باپ اور ماں کا، پھر بھائی بہنیں، اور دیگر رشتے جو ہے وہ پروناؤنس ہوتے ہیں، ان کی ہمیں آواز سننے کو ملتی ہے۔ پر پہلا جو رشتہ، جو بنیادی رشتہ ہے، وہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ اور یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جس کو جوڑنے والا کوئی انسان نہیں، خود خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ کون ہے؟ خود خدا ہے۔ یہ آج بڑی اہم بات جو ہے، یہ بلاول کے لیے اور شہزاد راوش کے لیے ہے، ان دونوں کے لیے یہ اہم باتیں ہیں، اور اس کے بعد باقی لوگوں کے لیے۔ پہلی جو باتیں ہوں گی وہ ان کے لیے ہیں، اس کے بعد رشتہ داروں کی باری آئے ضرور آئے گی۔ سب بولے ہاللیلویا۔ تو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، بائبل مقدس میں خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے کلام کیا، ملاکی نبی کے وسیلہ سے خدا نے یہ کلام کیا کہ خدا مرد اور عورت کا درمیانی ہے، خدا گواہ ہے، خدا
گواہی دیتا ہے کہ مرد کہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک اور کہاں پر غلط ہے، کہاں پر وفادار اور کہاں پر وفاداری نہیں ہے۔ یہ پہلا حکم مرد کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ کیا ہے؟ بے وفائی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا گواہ کوئی انسان نہیں از خود خدا ہے۔ بولیے گا پیچھے طرف، کون ہے؟ خود کیا ہے؟ خدا ہے۔ خدا جو ہے وہ شوہر اور بیوی کا درمیانی ہے۔ جب بندر باندھا گیا تو اس بات کا گواہ کوئی نہ تھا، خدا تھا اور اس کے فرشتے تھے۔ ہاللیلویا۔ جب آدم اور حوا کے رشتے کو قائم کیا گیا تو خود خدا موجود تھا اس رشتے کو باندھنے والا، اور اس کے بعد اس کے فرشتے ساتھ تھے۔ اور اس لیے بائبل مقدس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ تعلیم ملتی ہے کہ فرشتوں کے سب سے محکوم ہونے کی علامت جو ہے وہ عورت سمجھی، کیونکہ مرد کی حکومت جو ہے وہ عورت پر ہے۔ پر مرد کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بے وفائی، وہ اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ بائبل مقدس میں اسی کتاب میں انہی آیتوں میں آگے جا کر اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس نے ایک ہی کو پیدا کیا، جہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ خدا تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان میں گواہ ہے۔ ساتھ آگے لکھا ہے کہ باوجود اس کے اس کے پاس اور بھی روحیں تھیں، اس کے پاس اور بھی روحیں تھیں، وہ آدم کے ساتھ بہت ساری ہوا بنا سکتا تھا، 1 2 3 4 5، تاکہ اولاد زیادہ ہو، خاندان بڑا ہو، جلدی سے زمین بھر جائے۔ پر وہاں پہ کہ لفظ لکھا ہے بڑا سخت قسم کا، لکھا ہے تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو، حرام زادے پیدا نہ ہو۔ جنیاں بیویاں زیادہ انہیں حرام زادے زیادہ۔ اس کے مطابق بائبل مقدس کے مطابق جو ایک بیوی سے ہٹ کر بیوی کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کون ہے؟ حرام زادے۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے ناجائز، جو جائز نہ ہو، اور یہ لعنت کے جملے میں ہے۔ خدا اس مرد پر لعنت بھیجتا ہے، اس کی قوت پر، اس کی اولاد پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ مرد لعنتی ہے جو اور ایک بیوی اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کر لیتا ہے اور پھر اس سے آگے اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ مرد لعنتی ہے۔ ازرو بائبل خدا کے کلام کے مطابق ایسا ہے۔ اور پھر اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ لعنتی ہے، وہ خدا کی بادشاہی سے بھی اس کا نام خارج، وہ دنیا میں بھی خارج، وہ دنیا میں پھٹکار کے قابل ہوتا ہے، پھٹکار اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نکاح کوئی عام بات نہیں ہے۔ لوگوں کی نظر میں صرف یہ ہے کہ لڑکی لڑکا چرچ میں آئے اور پادری صاحب گونگلوں تو مٹی چاڑے، سائن کرواوے تو ان گھر بھیج دے، یہ نکاح نہیں ہے۔ اور میں نے کبھی ایسا نکاح کیا نہیں۔ آج ان دونوں کو پتا چل جائے کہ شادی ہے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ ٹھیک ہے، شوہر اپنی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، اگر کرے تو وہ کون ہے؟ وہ خدا کا مجرم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ گنہگار ہے، وہ خدا کا مجرم ہے۔ خدا عدالت کا دن اس سے حساب لے لے گا، وہ اس سے حساب لے گا، وہ حساب دے ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کی ہے؟ بے وفائی کی ہے۔ آمین۔ اگلی طرف چلتے ہیں، اب لیڈیز کی باری ہے کہ بائبل مقدس لیڈیز کے تعلق سے کیا کہتی ہے۔ یہاں پر آپ نے پترس کے خط میں پڑھا ہے کہ سارہ ابراہم کے حکم میں، سارہ کیا کرتی ہے؟ کس کے حکم میں رہتی ہے؟ ابراہم کے حکم میں رہتی۔ وہ کس کے حکم میں ہے؟ جی، سارہ ابراہم پر حکومت جتاتی ہے یا اس کی حکومت میں رہتی ہے؟ جی بتائیے گا ذرا۔ جو عورتیں اپنے مرد پر حکومت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، زاویے استعمال کرتی ہیں، طریقے استعمال کرتی ہیں، یاد رہے وہ خدا کے خلاف گناہ کرتی ہے۔ کان کھول کر سنو، ٹھیک ہے؟
अम्मा जी समझ नहीं आती, अम्मा ने तेन करा के देनी है, वे क्यों तेरे गुण गाएगा। तो करा के ना दे, तरीका दस, ये मैं बाद में बात करूंगा। सब बोले हालेलुया। लिखा है कि सारा अब्राहम के हुक्म में रहती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का ये हुक्म है, खुदा का ये हुक्म है कि औरत जो है वो अपने शोहर के ताबे रहे। मर्द के लिए हुक्म ये है कि वो अपनी बीवी से बेवफाई ना करे, और बीवी से ये हुक्म है, बीवी को ये हुक्म दिया गया कि वो अपने शोहर के ताबे रहे। क्या रहे? उसकी ताबेदारी करे। शोहर की ताबेदारी क्या है? उसकी खुशी को समझने की कोशिश करे और उसकी गमी को समझने की कोशिश करे। उसकी जिंदगी के हर हालात को, हर एक चीज को समझने की कोशिश करे। उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, वो समझे कि मेरा शोहर कैसे मुझसे खुश रह सकता है, ऐसा कैसा किरदार अदा करूं कि मेरा शोहर मुझसे खुश रहे। और इसी तरह मर्द पर भी लाजमन है तो वो भी इस बात का ख्याल रखे कि मेरी बीवी मुझसे क्या चाहती है। सब बोले हालेलुया। ये जरूरी है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल करें। पहले एक दूसरे का ख्याल करूं। अक्सर होता है एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, एक दूसरों का ख्याल करना शुरू कर देते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? गलत ना समझिएगा। मतलब लड़का अपनी बीवी को तरजीह कम देता है, दूसरों को तरजीह ज्यादा देता है, रिश्तेदारों को, नातेदारों को। ये बेवफाई है। पहले बीवी को तरजीह दे जो तेरे बदन का हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर कोई ये कहता है कि ये तो अपनी बीवी की बात मानता, वो कलाम को पूरा करता है। अगर नहीं मानता तो खुदा के खिलाफ चलता है। बीवी उसका बदन का हिस्सा है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़े, पौलुस कहता है कि बीवी से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ। कलीसिया ने मोहब्बत कैसे की? कलीसिया के साथ मसीह ने, बताइएगा जरा। मसीह की मोहब्बत कलीसिया के साथ क्या है? उसकी मोहब्बत का तकाजा क्या है? बताइएगा जरा। अंदाज क्या था? क्या किया उसने? अपनी मसीह ने नहीं बेटा दिया, मसीह खुद बेटा है। मसीह कुर्बान हो गया दुल्हन के लिए। कलीसिया मसीह की दुल्हन है और उसने अपनी दुल्हन के लिए जान दी है। खुद जान ली नहीं, ठीक है? उसका जान लेने वाला नहीं बन गया, बल्कि उसके लिए उसने जान दी। ये शोहर की मोहब्बत है अपनी बीवी के साथ, और ये वफादारी है कि वो उससे क्या करे, उसके लिए अपनी जान तक दे। ये तरजीह है बीवी को। और फिर बीवी की क्या तरजीह होनी चाहिए? जैसे सारा ने की। लिखा है मुकद्दस औरतें, खुदा को मानने वाली, खुदा से डरने वाली, अक्लमंद औरतें, उनका किरदार यह है कि वो अपने शोहर के ताबे रहती हैं। वो अपने शोहर की वफादारी में जिंदगी बसर करती है। वो दुनिया की हर चीज को कट ऑफ कर देती है और सिर्फ अपने शोहर की होकर रहती है और उसी की वफादार रहती है। ये बीवी का काम है। हालेलुया। और इसके अलावा शोहर की क्या जिम्मेदारी है? वो अपनी बीवी के तमाम रिश्तेदारों को प्रोटोकॉल वैसा ही दे जैसा वो अपनों को देता है। तो ये वो वजूहात है जहां से खानदान खराब होते हैं। ये चीज मैं बताना चाहता हूं। अगर मर्द का खानदान आए और औरत अच्छा प्रोटोकॉल ना आए तो मर्द को तकलीफ होती है और वो गुस्सा करता है, अजीब महसूस करता है। तो बीवी के खानदान वाला आए और मर्द अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, प्रोटोकॉल ठीक ना दे, मुनासिब तरीके से ना चले, तो क्या उसे तकलीफ भी होती? तो ये वो चीजें हैं जहां से जिंदगी का निजाम, खानदान का निजाम, शौहर और बीवी का ताल्लुक खराब होना शुरू होता है। ये अपनी वजूहात होती है इनकी, कि जब ये एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। एक दूसरे की वफादारी यही है कि उसकी तरफ से भी कोई शिकायत ना हो और उसकी तरफ से शिकायत ना हो। शिकायत का एक दूसरे को मौका ना दिया जाए तो उनकी जिंदगी पुरअमन और पुरसुकून गुजरती है, खुशगवार जिंदगी गुजरती है जब वो एक दूसरे को शिकायत का मौका नहीं देते। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे रिश्तेदारों की बारी। बाइबल मुकद्दस में एक आयत लिखी है, यीशु मसीह ने अपने जुबान से कही। वो पता क्या थी? जिनको खुदा ने जोड़ा उनको आदमी जुदा, जिनको खुदा ने जोड़ा उनको आदमी जुदा।
ہوں آدمی جدا کس طرح کر دیں کون ہوتے ہیں اور نہیں رشتہ کر کے لیں باپ ماں لڑکے کی ساس یا سسر یا لڑکی کی ساس یا سسر یا اس کے باقی جو رشتہ دار ہوتے ہیں جب وہ عجیب باتیں کر کے مطلب ہم گھر میں گئے تھے لڑکی کو شکایت جا رہی لڑکی والوں کی طرف سے لڑکی کو شکایت ہے جب ہم آئے تھے تو یہ نہیں ہوا اچھا ایک نئی شاخ نکل آئی جو عجیب طرح کی تھی جو خاندان کے لیے خطرناک لڑکے والوں کی طرف سے شکایت نکل آئی لڑکے کو تو یہ جو شکایتیں ہوتی شکایتیں جو کرنے والے ہوتے ہیں بھائی ہم آپ کے گھر میں گئے تھے تو آپ کی بیوی نے تو بالی نہیں پوچھا تھا شاید آپ بیٹھے نہیں تھے شاید آپ صرف دروازے سے جا کر واپس آ گئے آپ نے پوچھا بلاول گھر میں نہیں وہ تو نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ہم آئے بیٹھے نہیں ہم جا رہے ہیں نہیں ابھی ہم تو کہتے تو بٹھایا تھا نہیں تو یہ وہ حرکات ہیں جو تباہ بربادی کی طرف لے جاتی ہیں جن کو خدا نے جڑا ان کو آدمی جڑا آپ نے یہ الفاظ ادا کر دیے یہ چیزیں آپ نے چھوڑ دی اور ان کی زندگی میں دراڑ پڑنا شروع ہو گئی اور اس کے ذمہ دار کون ہوئے آپ جنہوں نے یہ کام کیا جن کو خدا نے جوڑا ان کو آدمی جڑا رشتہ دار اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے وہ بیٹی کی طرف سے ہو یا بیٹی کی طرف سے وہ اپنی زبان کا کنٹرول میں رکھے وہ کردار ادا کرے وہ الفاظ بولے جو دونوں کے لیے باعث سے برکت ہو ہاللیلویہ بائبل مقدس نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جوان عورتوں کو سکھائے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بائبل مقدس میں آیت لکھی ہوئی جو اس لڑکی کے سسرال والوں میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا کام ہے سکھانا بیٹا آپ اپنے گھر کو کیسے چلا سکتی ہیں ان کا کام ہے سکھانا یہ لڑکی والے جو یہاں ہم جو ہیں ہمارا کام ہے سکھانا کہ آپ اپنے سسرال میں یوں رہنا اپنے سسر کی عزت کرنا ساس کی عزت کرنا ان کے بڑوں کی عزت کرنا اگر ہم یہ سکھائیں گے کہ ان کی عزت کرنا اور کوئی ایسی بات لے کر ہمارے گھر میں نہ آنا جب ہم یہ سکھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ بچی سمجھ جائے گی یا سیکھ جائے گی اگر ہم ہی پھوٹ ڈالیں ہاں انہیں علی کی تو ذرا کر کے بکھائیں تو یہ وہ حرکتیں ہیں جن سے خاندان ٹوٹتے ہیں بنتے نہیں کسی چیز کو پروان چڑھانے کا آپ گھر میں پودا لگاتے ہیں آپ اسے چگرد کھاڑا کرتے ہیں اس کو گوڈی کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں دھوپ اور چھاؤں کا سیم لائک انسان کی زندگی ہے یہ ازواج کی زندگی ہے شوہر اور بیوی کی زندگی ہے میں نے اور آپ نے ہم سب نے مل کر اس سے پروان چڑھانا ہے اس کی بہتری میں کچھ کرنا ہے سب بولے ہاللیلویہ یہ دونوں طرف سے اسی طرح جو بزرگ مرد ہیں جو سینئر ہیں جن کی شادی ہوئی ہے 15 سال 20 سال 10 سال جن کی زندگی کا تجربہ ہے کہ شادی شدہ جو زندگی وہ کس طرح سے گزاری جاتی ہے ان کا کام ہے گائیڈ کرنا کہ بھائی آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے اپنے سسرال کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو یاد رکھیے گا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس روز خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا ان کا نام آدم رکھا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مرد اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا سب بولے ہاللیلویہ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے ملا رہے گا تو اس کا مطلب تو چھوڑ ہی دیا ہے نہیں باپ کی عزت جو ہے وہ کرنی ہے ماں کا جو مقام ہے وہ اسے دینا ہے بھائیوں کا جو ہے بھابھیوں کا جو ہے بہنوں کا جو ہے تمام رشتوں کا تقدس قائم رکھا ان کی ذمہ داری ہے ہر رشتے کی جو اہمیت ہے اس کی پالنا کرنا اس کی عزت کرنا ان کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے ہاللیلویہ کیوں کیونکہ خدا گواہ ہے ہاللیلویہ جب ہم ان سے ایک جملہ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ دکھ سکھ کے ساتھ رہیں گے جس کا مطلب یہی ہے کہ ہر حالات میں رشتہ داروں کو ملنے میں ہر طرح سے دکھ سکھ میں ہر ایک چیز میں زندگی میں جو کچھ آتا ہے اس کو مل کر برداشت کرو گے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کے وفادار رہیں گے ہاللیلویہ کیونکہ گواہ کون ہے خدا اگر عورت بے وفائی کرے گی تو وہ گنہگار ہوگی اپنے شوہر کی اور اپنے خدا کی اگر مرد بے وفائی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اپنے خدا کا اور اپنی بیوی کا اور وہ حساب دے گا وہ عدالت کے دن کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اسے حساب دیا جائے گا لہذا
حاصل کلام یہ ہے کہ خدا ان دونوں کے درمیان گواہ ہے، اور آج ہم سب گواہ ہیں کہ ان دونوں نے آج ایک دوسرے کو اپنی زندگی دی ہے، ایک دوسرے کو اپنی زندگی پر سرپرستی دی ہے، ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالی ہے، اور زندگی پر چلنے کا عہد باندھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہم سب گواہ ہیں۔ اور بڑی بات کہ خود خدا گواہ ہے، خدا کی نمائندگی خدا کا خادم کرتا ہے۔ تو آج جو بندھن باندھا جا رہا ہے، ہم سب نے مل کر اس پر برکت چاہنی ہے، اور اس کی بھلائی کے لیے دعائیں، مناجاتیں اور ایسے الفاظ، ایسے کردار ادا کرنے ہیں جن کی وجہ سے یہ خاندان پرامن پرسکون رہے۔ سب بولے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ ایک آپ سمجھ آئی جی؟ پوری آئی جی؟ نہیں پھر سمجھا وہاں؟ سب بولے ہاللیلویہ۔